بسم اللہ الرحمن الرحیم ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت منزہ اور کریم ذات پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، آج ہم یہ سورہ احزاب کی اگلی آیت جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، اور اس کا آغاز بڑا دلچسپ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، ہم نے کسی بھی انسان کے، رجل کے، کسی مرد کے دل میں، سینے میں دو دل نہیں بنائے۔ ایک ایسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ انسان متوجہ ہو جائے کہ بات کتنی اہم شروع ہو رہی ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَا جَعَلَ ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم،
تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زہار کرتے ہیں وہ تمہاری مائیں نہیں ہیں۔ اصل میں اسلام نافذ ہونے سے پہلے، حضور کے اعلان نبوت سے یا ان مسائل سے پہلے جو عرف میں قانون تھا نا عربوں میں، وہ یہ کرتے تھے کہ اپنی بیوی کو جب وہ ماں کہہ دیتے تھے یا ماں کے جسم کے کسی حصے سے تشبیہ دے دیتے تھے تو وہ اس کو طلاق سمجھتے تھے۔ تو پہلے تو اللہ نے فرمایا کہ کسی سینے میں ہم نے دو دل نہیں بنائے، اور پھر فرمایا کہ یہ جو تم اپنی بیویوں سے کبھی زہار کر دیتے ہو، تو ظاہرون اظہار، بھئی پچھلی جو گفتگو ہوئی ہے نا پچھلی آیات میں، وہاں یہ تھا کہ آپ نے اپنا جسم کیسا بنا لیا، کپڑے کیسے بنا لیے، تشبیہ یعنی تمہاری، یعنی غیر قوموں کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ ہو گئی۔ اب یہاں ذکر ہے کہ کبھی تشبیہ زبان سے بھی تو تم دے دیتے ہو نا، کہ یعنی بیوی کو ماں کہہ دیا تو تشبیہ دے دی نا اپنی بیوی کو ماں کے ساتھ، تو وہ اس کو طلاق سمجھتے تھے کہ اگر اپنی بیوی کو ماں، بہن، بیٹی کہہ دیا ہے تو اس سے طلاق جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جیسے میں نے کسی سینے میں دو دل نہیں بنائے نا، اسی طرح بیوی اور ماں بھی ایک نہیں ہو سکتے۔ یعنی یہ جو لوگ زہار کر لیتے ہیں، اپنی بیویوں کو ماں کہہ لیتے ہیں یا ماں کے کسی جسم کے حصے سے تشبیہ دے لیتے ہیں، وہ تمہاری مائیں نہیں ہیں۔ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور یہ جو کسی کو تم اپنا بیٹا بول لیتے ہو، کہتے ہو نا کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو اس سے وہ تمہارا اصلی بیٹا تو نہیں ہو جاتا۔ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، یہ تو صرف تمہاری منہ زبانی باتیں ہیں، یہ صرف زبان سے کہنے سے ہیں، نہ بیوی ماں بنتی ہے، نہ ماں بیوی بنتی ہے، نہ کہنے سے کوئی تمہارا نسبی بیٹا بن جاتا ہے، یہ تمہاری کہنے کی باتیں ہیں۔ واللہ یقول الحق، اور اللہ تو ہمیشہ حق کہتا ہے۔ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے۔ تو یہ زہار جو ہے نا، اس کو تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں بھی ہے۔ اچھا کئی دفعہ نا کئی لوگوں کو زوم ہوتا ہے کہ ہم بڑا علم حاصل کر لیا نا، اور جب یہ بنیادی باتیں ان سے پوچھی جاتی ہیں تو پتہ نہیں ہوتا، زندگی گزارنے کا پتہ نہیں ہوتا۔ 50 60 سال ہو گئے نے جمعے پڑھ دیا ہیں، آنکھوں سبحان اللہ تے شیر تے یہ تے وہ، اور وہ جو زندگی گزارنے کا سلیقہ ہمیں سکھایا گیا ہے اس طرف ہمیں نہیں پتہ ہوتا، اور اسی گندگی میں زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے وہ جو میں کہتا ہوں نا کہ یہ قرآن اللہ نے ہدایت کی، اچھا اس کی وضاحت جو ہے نا، یہ میں نے 28واں پارہ سورہ مجادلہ کی پہلی آیات ہیں، اس میں اس کی وضاحت ہے کہ زہار ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ بہترین تفسیر جو قرآن سے کی جائے، یعنی قرآن کی ایک آیت کی تشریح اس کی دوسری آیتوں سے کی جائے۔ تو یہ 28واں پارہ شروع ہو رہا ہے، پہلے آپ صرف ترجمہ سنیں سیدھی سیدھی آیات کا، ڈائریکٹ اللہ کا حکم سمجھیں نا۔ اور بھائی یہ تفسیر کرنے والے تو ظاہر ہے کسی نہ کسی فرقے کے ہوں گے، تو جب وہ تفسیر کرے گا تو اپنے فرقے کی کرے گا۔ کم از کم ڈائریکٹ قرآن جو ہے یہ آپ کو پتا ہوگا کہ اللہ مجھے کیا حکم دے رہا ہے۔
تو ارشاد ہوا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، قد سمع اللہ، بے شک اللہ نے سن لیا، قول التی تجادلک فی زوجہا، اے رسول اس عورت کی باتوں کو جو اپنے خاوند کے متعلق، عربی زبان میں زوج کا لفظ خاوند کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اسی وہ اردو میں زوج کہہ دیے سمجھنا کھرے بیوی ہے، تو دونوں کے لیے لفظ زوج استعمال ہوتا ہے، بیوی کے لیے بھی خاوند کے لیے بھی، یعنی بیوی اپنے خاوند کی زوج ہے اور خاوند اپنی بیوی کے لیے زوج ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ آپ ڈائریکٹ دیکھیں تو کہیں کہ نہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو عورت اپنے خاوند کے متعلق ہے میرے رسول آپ سے جھگڑ رہی ہے، وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کے شکوے کر رہی ہے، اللہ کی شکایتیں کر رہی ہے، وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا، اللہ نے اس جھگڑے کو، اس گفتگو کو سن لیا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، یہ جو لوگ ظہار کرتے ہیں تم میں سے اپنی بیویوں، اپنی عورتوں کو مثلا ماں کہہ لیتے، یہاں بھی وہی مضمون ہے، ما ہن امہاتہم، یہ اصلی مائیں نہیں ہیں، ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، اصل مائیں وہ ہیں جنہوں نے تمہیں جنم دیا ہے، جنہوں نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ ہیں تمہاری اصل مائیں۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، لیکن یہ جو بات ہے نا، یہ جو قول ہے اپنی بیوی کو ماں کہنے والا، زہار، اس کے لیے یہ لفظ زہار جو ہے آپ کے ذہن میں رہے، چونکہ وہاں بھی لفظ یہی آیا تھا، یہاں بھی یظاہرون ہی آیا ہے۔ یہ قول بڑا گندا ہے، منکر من القول والزورا، یعنی یہ گناہ بھی ہے اور گندا بول ہے، یہ قول اچھا نہیں ہے، یعنی اس سے بیوی تمہاری ماں تو نہیں بن جائے گی، لیکن قول اچھا نہیں ہے، زبان سے ایسی بات نہ نکالو۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے۔ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، اب وہ لوگ جنہوں نے زہار کر لیا ہے، یعنی یہ حرکت کر لی ہے، اپنی بیویوں کو مائیں کہہ لیا ہے، ان کے حکم آگے جاری ہو رہے ہیں۔ ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، اب وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کرنا چاہتے ہیں زہار کے بعد، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کیا کرے، رقبۃ من قبل ان یتماسا، اس کو مس کرنے سے پہلے ایک غلام آزاد کر لے، یہ کفارہ ہے اس کا جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اچھا، اگلی آیت میں پھر یہ ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، اگر وہ ایک غلام آزاد نہیں کر سکتا تو پھر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے۔ ہاں، یعنی یہ بات اتنی گندی ہے، یعنی پہلے تو یہ بیان فرمایا کہ اس سے وہ مائیں تو نہیں بن گئیں، لیکن بات اتنی گندی ہے کہ اب اگر تم رجوع کرنا چاہتے ہو تو پھر پہلے ایک غلام آزاد کرو، اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے تو 2 مہینے کے مسلسل شہرین ہے نا روزے رکھو۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتے کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے کی،
فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے زہار کے لیے جو احکامات جو ہیں وہ جاری کیے۔ یہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کیس یہ آیا تھا تو وہ جو اللہ نے بات شروع کی کہ اللہ نے سن لیا ہے یہ جو عورت جھگڑ رہی ہے میرے رسول آپ کے ساتھ، اور پھر اس صورت کا نام ہی مجادلہ رکھ دیا۔ مجادلہ کا معنی جھگڑا کرنا ہے، تو اس صورت کا نام ہی اللہ نے مجادلہ رکھ دیا۔ تو اس وقت تک ابھی قرآن کریم میں یہ قوانین نازل نہیں ہوئے تھے، اور عربوں میں چونکہ یہ قانون لاگو تھا کہ جو زہار کرے گا اس کی طلاق ہو جائے گی، اس کی طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو ان کے خاوند نے نا ان کو بلایا، انہوں نے انکار کیا، تو انہوں نے آگے سے کہہ دیا کہ تیری پشت میری ماں کی پشت جیسی ہے۔ یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو خامد نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب تو میرے لیے حرام ہو گئی ہے، کیونکہ اس وقت عربوں میں قانون یہی تھا کہ جو زہار کر لیتا تھا وہ طلاق ہو جاتی تھی۔ تو سیدہ عاقفہ نے جب یہ بات، انہوں نے کہا کہ نہیں، طلاق نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے عرف میں چونکہ قانون یہی ہے کہ جو یہ کہتا ہے طلاق ہو جاتی ہے۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی اور آ کے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خامد نے، اوس ان کا نام تھا، انہوں نے یہ جملہ کہا کہ تیری پشت میری ماں کی پشت جیسی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ قانون تو یہی ہے، پھر وہ تو اس کے لیے حرام ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے پھر آگے سے جھگڑا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ میں بچے اس کے پاس رکھوں تو وہ تو برباد ہو جائیں گے، یہ تربیت نہیں صحیح کر سکتا، اور اگر میں بچے اپنے پاس رکھوں تو وہ تو فاقوں سے مر جائیں گے۔ سرکار نے فرمایا بھائی قانون تو یہی ہے جو چل رہا ہے۔ اس نے آگے سے پھر جھگڑا شروع کیا، اس نے کہا اچھا پھر اگر آپ یہ بات نہیں مانتے تو پھر میں اپنے اللہ سے گلہ کروں گی۔ یہ اگلا جو جملہ ہے نا، وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، جو اللہ کی شکایتیں کر رہی تھی، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ اللہ کو یہ جھگڑا بھی اتنا اچھا لگا ہے، نہیں یہ جھگڑا بھی میرے اللہ کو کتنا اچھا لگا۔ اور پھر ظاہر ہے یہ باتیں چلتی رہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے بال دھو رہی تھی، کچھ باتیں مجھے سنائی دے رہی تھیں اور کچھ باتیں مجھے سنائی نہیں، یعنی کبھی وہ حضور کے کان میں بھی بات کرتی تھی، تو کچھ باتیں مجھے سمجھ آتی تھیں، کچھ نہیں آتی تھی۔ اتنی دیر میں میں نے دیکھا، جب اس نے کہا نا کہ میں اب اللہ سے شکایت کرنے لگی، میں اپنے اللہ کے سامنے یہ شکایت لگاؤں گی کہ میرے خامد نے، اور وہ جملے 2-3 بڑے کمال کیے ہیں وہاں پہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے نا مکے میں سب سے زیادہ خوبصورت عورت تھی، اس مرد نے میری جوانی برباد کر دی، میں بڑی دولت مند تھی، میری سارا مال کھا گیا ہے، میں رشتہ داروں والی تھی، میں نے اس کے لیے اپنے رشتے، یہ فصاحت و بلاغت تو پھر عربوں کی ہے نا جی۔ تو اس نے پھر جب یہ سارا جھگڑا چل رہا تھا تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں پھر اپنے اللہ سے شکایت کروں گی۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شکایت کرنے لگی ہوں، اور اس نے کہا یا اللہ میں تیرے نبی پر قربان، اللہ سے بھی دیکھو اس نے کیسے بات شروع کی ہے، اس کو پتہ ہے اللہ کی بارگاہ میں بھی بات کیسے کرے، یا اللہ میں تیرے رسول پہ قربان، میری جان قربان تیرے رسول پہ، اپنے نبی کی زبان پر میرے لیے کوئی کشادگی نازل کر دے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بیعت فرماتی تھیں تو آپ رو دیا، کہتی تھی میں تو اس عورت پہ حیران ہوں
کس طریقے سے اس نے نبی پاک سے بھی جھگڑا کیا اور پھر اپنے اللہ سے بھی کیا. اور جس بات پہ سیدہ پاک فرماتی ہیں کہ میرا اللہ پر ایمان تو ظاہر ہے، حضور کے گھر میں رہتی ہیں، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی نا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، بے شک اللہ نے سن لیا ہے یہ جو اپنے خاوند کے متعلق میرے رسول تم سے جھگڑ رہی ہے، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے گلے کر رہی ہے، اللہ کی شکایتیں کر رہی ہے. تو کہتی ہیں میرے ذہن میں، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ عائشہ تو قریب بیٹھی ہے اور تجھے کچھ باتیں سنی گئیں کچھ نہ سنی گئیں، وہ کیسا اللہ ہے جس نے عرش پہ ایک ایک بات سن لی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور قبلہ عالم، آستان عالیہ ننگل شریف. کیا سمیع و بصیر ہے وہ ذات، جو بات اس نے کانوں میں کہی تھی جو میں نہیں سن سکتی، اللہ نے فرمایا میں نے تو ہر بات سن لی ہے، ایک ایک بات سن لی. وہ ہے میرا خالق، ساری مخلوقات ایک ہی وقت میں اس سے مخاطب ہوں تو وہ سب کی سن لیتا ہے. وہ ایسا سمیع و بصیر ہے. اماں جی فرماتی ہیں میرے نظر پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ، میں نے کہا خاموش ہو جا، چونکہ وہ سمجھتی تھیں کہ اب وحی جو ہے وہ نازل ہو رہی ہے. تو سرکار کا رنگ متغیر ہوا تو آپ نے فرمایا اپنے خامند کو بلا. تو جب ان کے خامند آئے تو سرکار نے پوچھا کہ ہاں بھائی کیا کہا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے میں نے اس کو آواز دی تھی تو اس نے میری بات نہیں سنی، تو میں نے کہا کہ تو میری ماں کی پشت جیسی ہے، یعنی حرام ہے میرے اوپر، جیسے ماں حرام ہوتی ہے ویسے تو بھی حرام ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ بھائی تیری بیوی کا گلہ اللہ نے سن لیا ہے. تو اب آگے پھر یہ سارا جو معاملہ تھا بیان کر دیا گیا کہ اب اگر تم زہار کے بعد اپنی بیویوں کے ساتھ رجوع کرنا چاہتے ہو، اس کے لیے چند مسائل جو ہیں وہ ضروری ہیں. ایک یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنی بیوی کو عزت کے لیے ماں کہہ دیتا ہے کہ جیسے میری ماں کی عزت ہے نا ویسے ہی تمہاری عزت ہے، یا جیسے میری بہن کی عزت ہے ویسے تو، یعنی تو میری بہن کی طرح ہے، تو میری بیٹی کی طرح ہے، میری ماں کی طرح ہے. تو اس کے ساتھ زہار نہیں ہوتا. یہ مسائل ضرور سیکھا کریں. آئی فٹافٹ تو اپنی بیوی نو ماں کہہ دیتا تے طلاق ہو گئی ہیں، اس سے طلاق واقعہ نہیں ہوتی، اس سے علیحدگی نہیں ہوتی. تو اگر کسی نے، جیسے ہمارے بچے کبھی کہہ دیتے ہیں کہ میری بیوی کے ہاتھ کا ٹیسٹ وہی ہے جو میری ماں کے ہاتھ کا تھا، اس نے ہنڈیا پکائی تو مجھے اپنی بہن یاد آ گئی، یہ بالکل میری بہن کی طرح کی ہے، میری بیٹی کی طرح کی ہے. تو اگر ذہن میں رسپیکٹ ہو، عزت ہو، میں یہ جتنے فتاوے ہیں نا، د مختار ہے، در مختار ہے، یہ جتنے فتاوہ شامی ہے وہ سارے فتاوہ سامنے رکھ کے ایک چیز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. مفسرین کی آراء سامنے رکھ کے آپ کے سامنے یہ اظہار جو ہے یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو اگر ذہن میں یہ رسپیکٹ والا معاملہ ہے تو پھر اس کے ساتھ تو نہ زہار ہوگا نہ طلاق ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ جیسے میری ماں حرام ہے ویسے تو مجھ پہ حرام ہے، اور دل میں نیت ہے طلاق کی، تو وہاں پہ طلاق بائن کا ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ طلاق بائن ہوگی، یعنی اس سے بھی بیوی فارغ نہیں ہوگی. اور کچھ نے تو کہا ہے کہ زہار میں صرف ماں کہنے سے تو طلاق بائن بھی نہیں ہوگی. اگر صرف یہ کہا نا کہ تو میری ماں کی طرح ہے یا تو میری ماں جیسی ہے، اس سے بھی نہیں ہوگی. کیوں؟
اس زہار کے لیے تشبیہ دینا ضروری ہے، یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ چونکہ صحابی نے کیا کہا تھا؟ تشبیہ دی تھی کہ جیسے میری ماں کی پشت ہے ویسے تو میرے لیے ہے۔ کوئی کہہ دے کہ جیسے میری ماں کا پیٹ ہے ویسے تو میرے لیے ہے، جیسے میری ماں کی ران ہے، یعنی کسی چیز سے تشبیہ دے اس کو۔ اگر تشبیہ کے بغیر ماں کہا ہے تو پھر تو زہار نہیں ہوگا، زہار کے لیے تشبیہ کا دینا ضروری ہے۔ یہ مسئلے اچھی طرح سمجھ لیں۔ اور باقی وہ جو ہم نے سورہ احزاب میں جہاں سے بات شروع ہوئی ہے کہ یہ تو تمہارے منہ کی باتیں ہیں، زبان کی باتیں، گناہ کی بات ہے، صرف یہاں پہ فقہا نے یہی فتویٰ دیا جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اب زہار جب ہو گیا، تشبیہ دے دی کسی محرم رشتے والی، ماں، بیٹی، بہن یا رضائی ماں ہے، جو بھی کوئی محرم رشتہ ہے، اس کے جسم کے کسی عضو سے تشبیہ دے دی، تو اب یہ نہ اس کو چھو سکتا ہے، نہ اس سے اس دواجی تعلق قائم کر سکتا ہے، اس کے ساتھ بیوی والا کوئی تعلق قائم نہیں کر سکتا، وہ حرام ہو گئی اس کے اوپر جب تک یہ کام نہیں کرتا کہ اس کے لیے ایک غلام آزاد کرے۔ یہ جو قرآن کریم نے کہا ہے، اگر غلام آزاد فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا تو 2 مہینے کے روزے رکھے، اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر کیا کرے؟ 60 مسکینوں کو فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ۔ یہ جو کھانا ہوتا ہے نا، یہ بھی سمجھ لیا کریں، چونکہ آگے روزے آ رہے ہیں، پھر روزوں کا بھی فدیہ ہوتا ہے۔ جہاں بھی یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے نا، وہ صدقہ فطر کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ جو ایک وقت کا کھانا ہوتا ہے نا، یہ جتنا آپ صدقہ فطر فطرانہ ادا کرتے ہیں، وہ چونکہ ہر شخص کا علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے۔ وہ میں ہر سال آپ کو بتاتا ہوں کہ فطرانہ یہ نہیں ہوتا کہ ہر شخص کے لیے، ہاں جو امیر ہیں وہ کھجوروں کے مطابق دیں، جو اس سے امیر ہیں کشمش کے مطابق دیں۔ ہر شخص کے لیے صدقہ فطر، جو ظاہر ہے کمزور لوگ ہیں وہ اپنے گندم اور آٹے کے مطابق دیں گے۔ شاپنگ اساں بیوی نو 2 لاکھ دی کروانی ہے تے فطرانہ 200 دینا ہے؟ نہیں، فطرانہ وہی ہے جو آپ روزانہ اپنے گھر میں کس لیول کا کھانا کھاتے ہیں، ہاں اس لیول کو آپ نے دیکھنا ہے۔ تو وہ بیوی اس وقت تک آپ کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک آپ یہ اس کا کفارہ ادا نہیں کر لیتے۔ تو یہ چونکہ اکثر مسائل، مصیبت یہ ہے، اگلے دن اسی یہ 7 والے محلے سے ایک کیس آ گیا۔ اب وہ دونوں میاں بیوی بوڑھے ہیں، بچوں کے لیے مسئلہ کھڑا ہو گیا، آگے ان کے پوتے ہیں، بچیوں کی شادیاں، بچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں۔ اب وہ مائی صاحب آ کے میرے گھر ہی ادھر آ گئے، وہ بضد تھے کس نے مجھے طلاق دی ہے۔ بابا جی کہہ رہے تھے میں نے طلاق نہیں دی۔ اب بچے بیچارے پریشان ہیں، وہ کیا کریں، ایک چھت کے نیچے رہنا ہے۔ تو ساری زندگی وہ جو میں کہا کرتا ہوں نا بھی دین تے سکھیا کوالاں کولوں، قرآن کولوں تے سکھیا ہی نہیں نا، ہمیں کیا پتا کہ زندگی کیسے گزارنی۔ اب اگر کبھی ایسا موقع بھی آ جائے نا، زہار پہ میں پھر اور گفتگو کرتا ہوں، ابھی اس کے اور مسائل ہیں، وہ تو ذہن میں مجھے آ گئی۔ ایسا بھی ہوتا ہے آج کا، بیوی کہتی ہے مجھے اس نے طلاق دی ہے، خامد کہتا ہے میں نے نہیں طلاق دی، اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے، کیسے اپنے وہ فیصلے جو ہیں وہ کریں گے۔ اس کے لیے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ الزام جو لگا رہا ہے نا وہ گواہ پیش کرے۔ الزام بیوی نے لگایا نا تو وہ 2 گواہ پیش کرے، عادل گواہ۔ اسلام میں جب گواہ کی بات آتی ہے تو عادل کی ہوتی ہے، جھوٹے کی گواہی اسلام میں قبول نہیں ہوتی، جھوٹے دا کی یہ ہوتے ہر تھان جا کے گواہی دے لے گا۔ ہمارے ہاں گواہی کا جو تصور ہے نا شریعت اسلامی میں، وہ عادل گواہ ہے۔ پہلے بحث ہی گواہ پہ ہوتی ہے کہ یہ اس قابل ہے کہ اس کی گواہی قبول کی جائے۔
دو مرد نہیں ہوں گے تو ایک مرد اور ایک عورت، دو عورتیں اور ایک مرد، اگر وہ گواہی دے دیتے ہیں تو عورت کے حق میں فیصلہ ہوگا، پھر وہ طلاق خامد کہتا رہے کہ میں نے نہیں دی، اگر وہ گواہیاں ہو جائیں گی تو عورت کے حق میں وہ طلاق ہو جائے گی، وہ قاضی کے سامنے، جج کے سامنے، مفتی کے سامنے آ کے وہ حلفیہ بیان دے دیں۔ اب اگلا مسئلہ یہ، جب ان سے کہا گیا، میں نے کہا کہ بھائی گواہ، انہوں نے کہا جی گواہ تو تھا ہی کوئی نہیں، آئی تھے دونوں کلے ہی ہیں جو انہیں میرے طلاق دی۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے، وہ جو سورہ نور میں، جب میں نے آپ کو، پتہ نہیں آپ کو بھی یاد بھی رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے، کہ مثلاً آپ اپنے گھر داخل ہوئے ہیں تو آپ نے اپنی بیوی کو دیکھ لیا کسی غیر محرم مرد کے ساتھ، تو اب قانون کیا ہے؟ بیاربات شہداء ہے نا، اگر آپ نے کسی پہ بدکاری کا الزام لگایا تو 4 گواہ آپ کو لانے پڑیں گے، لیکن وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سہولت یہ دی ہے کہ اب چونکہ وہ خامد نے دیکھا ہے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ قاضی صاحب کی عدالت میں جائے گا، قانون آپ ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ یہاں ایک بات ان آیتوں سے یہ سورہ مجادلہ کی یہ بھی سیکھ لیں، جب تک نیا قانون اللہ نے قرآن میں نافذ نہیں کر دیا، نبی پاک اسی قانون کی بات کر رہے تھے جو عرف میں چل رہا تھا، چونکہ عرف میں وہاں وہی قانون تھا کہ زہار سے طلاق ہو جاتی ہے، اور سرکار اس سے فرما رہے تھے کہ قانون جو ہے اس کے مطابق تو یہ حرام ہو گئی ہے، تو اس کے لیے جب تک یہ اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل نہیں کر دی، تو وہ جو آپ کا عرف کا قانون ہوتا ہے آپ نے اسی پہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ ساڈے دے کوئی ایہو جے بھی شدائی ہوندے نے نا، وہ جی کرے تانوں آکھنا ہوئے نا بھی بھائی سرخ بتی دے اتے ٹریفک تے رکنا ہے تو آکھن کے قرآن چ لکھے ہے کتے، وہ ایسے جاہل بھی تو ہے نا، وہ ہر گل تو ہی آکھن گیا فارمی مرغی جیڑی ہے کتے قرآن وچ لکھی، ادوں تے ہوندی ہی نہیں سی۔ تو اس کو عرف کا قانون کہتے ہیں، عرف کے قانون میں آپ نے اسی کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں جی یہ گنجائش دی ہے کہ وہ خامد قانون یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بیوی کو اب قتل کر دوں، اس کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ میں نے بیٹی کو دیکھا تھا تو بیٹی قتل، وہ قاتل ہے، اللہ کی نگاہ میں مجرم ہے، فیصلہ عدالت میں ہی ہوگا۔ اگر اسلامی اسٹیٹ نہیں ہے تو جیسی بھی وہ ریاست ہے اس کے قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ لیکن قرآن کریم نے کہا کہ اب ظاہر ہے وہ 4 گواہ تو نہیں لا سکتا، تو 4 دفعہ وہ خود جا کے گواہی دے دے، اس کا خامد ہی 4 دفعہ گواہی دے، اور 5ویں دفعہ کہے اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اسی طرح اگر بیوی اپنے خامد کو کسی غیر عورت کے ساتھ دیکھ لیتی ہے تو وہ بھی عدالت میں جائے گی اور 4 دفعہ ایسے ہی گواہی دے گی۔ وہی قانون یہاں اپلائی ہوتا ہے کہ گھر میں میاں بیوی اکیلے ہیں، گواہ نہیں ہیں، بیوی کہہ رہی ہے اس نے مجھے طلاق دے دی، اب وہ گواہ تو لا نہیں سکتی، تو اب خامد سے قاضی صاحب قسم لیں گے، حلف لیں گے، مفتی صاحب اس سے 3 دفعہ قسم لیں گے۔ اگر وہ قسم دے دیتا ہے، حلف دے دیتا ہے کہ میں نے اس کو طلاق نہیں دی، اب بیوی کہہ رہی ہے اس نے دی ہے، تو مفتی صاحب مجبور ہیں اس کے بیان پہ اب وہ لکھیں گے کہ طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ اس نے 3 دفعہ حلف دے دیا ہے، اور وہ لکھیں گے کہ میں نے اس کے حلف کے مطابق فیصلہ دیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دلوں کے حالات اللہ جانتا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ یہ جو فتووں کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا، یہ اسی لیے لکھا ہوتا ہے کہ اصل علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو کم از کم آپ کو علم ہونا چاہیے، اگر ایسی چیزیں ہو جائیں تو ان کو آپ نے سالو کیسے کرنا ہے، حل کیسے کرنا ہے، آپ نے زندگی جو ہے یہ کیسے گزارنی ہے۔ وہ جو میں کہا کرتا ہوں نا، وہ ساڑیاں شادیاں دیا تیاریاں کیویں ہوندی ہیں، مہندی والے دن کیڑا کنجر خانہ لانا ہے، ویاہ والے دن کیڑے کیڑے سوٹ پانے نے، کی کنجر خانہ کرنا ہے،
ولیمے والے دن کے کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو بٹھا کے بتاتے ہیں کہ تمہیں تیرے اور خاوند کے حقوق و فرائض کیا ہیں، یا بیٹے کو بٹھا کے بتائیں کہ بھائی تمہاری ایک شادی ہونے والی ہے، اتنا بڑا تمہاری زندگی میں تبدیلی انقلاب آنے والا ہے، تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اللہ رسول کے احکامات کیا ہیں۔ میں خانہ خدا میں بیٹھا ہوں، یقین جانیے میں اتنا شرمندہ ہوا۔ میں ایک جگہ گیا، جلسہ تھا تو لیٹ تھا، تو اس شہر میں ایک دوست کہنے لگے کہ ہمارے گھر چلو، چائے کا انتظام انہوں نے کر لیا۔ تو 5-6 کلومیٹر آگے جانا تھا، تو ہم عشاء کی نماز وہاں پڑھی۔ اب انہوں نے پاکستان کے بڑے بڑے علماء کے نام لیے، جی وہ بھی ہمارے گھر میں آتے ہیں، فلاں بھی آتے ہیں، اب جو بھی ادھر آئے ہم چائے کا انتظام کرتے ہیں۔ ان کے ایک بچے کی نئی شادی ہوئی تھی، انہوں نے کہا جی اس کی شادی ہوئی ہے۔ تو میں نے وہ جو اس دن بیان کیا تھا نا کہ نیل پالش سے وہ ظاہر ہے طہارت ہی حاصل نہیں ہوتی، یا ہمارے گھروں میں اور عورتیں آتی ہیں ہمارے کپڑے دھونے کے لیے، اب ان کو پتہ ہے کہ کسی عورت کے اگر حیض والے کپڑے ہیں تو ان کو علیحدہ دھونا ہے، کہ سارے گھر والوں کے کپڑے پلید کر دیے ہیں، یا کسی مرد کے کپڑے خراب ہیں تو ان کو علیحدہ طہارت۔ بھائی اگر یہ مسائل ہی نہیں سیکھیں گے تو آپ کو گھر میں طہارت ہی نہیں آئے گی۔ جس گھر میں طہارت نہیں ہے وہاں کیا عبادت ہوگی؟ کم از کم یہ مسائل تو اپنے گھروں میں ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی بتایا کریں۔ اگر کسی عورت کے حیض اور نفاس والے کپڑے ہیں تو ان کو سب کپڑوں کے علیحدہ ان کو پہلے صاف کر لو۔ یہ شرمندگی والے نہیں، یہ سیکھنے والی باتیں ہیں۔ تو میں نے بھی اس بچے سے یہ بات شروع کی، میں نے کہا بیٹا طہارت کا جو ہے نا یہ ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ تو اسی سے باتیں شروع ہوئیں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ غسل کے فرائض کا پتہ ہے کہ کیسے مثلاً کلی 3 دفعہ حلق تک پانی، یعنی پاکی کیسے حاصل کرنی ہے، نتھروں میں پانی چڑھانا ہے، اور پھر جسم کا کوئی بال خشک نہ رہے، پورے جسم پہ پانی بہانا ہے۔ یقین جانیے جس گھر میں اتنے علماء، کہنے لگا یہ تو باتیں ہمیں نہیں پتہ۔ اس بچے کے یہ الفاظ تھے، اس نے کہا مجھے تو یہی پتا تھا کہ ازدواجی تعلق قائم کرنے کے بعد بندہ وضو کر لے تو پاک ہو جاتا ہے۔ اب ذرا تصور کریں، یہ ہیں حالات ہمارے گھروں کے۔ ان گھروں میں برکت آئے گی جہاں اتنا گند ہے، اور گندگی سے کبھی خیر نہیں پھوٹتی۔ ہمارا تو مذہب ہمیں پہلا سٹیپ بھی، آپ نے نماز کے لیے کھڑے کیا کہتا ہے؟ وہ جگہ پاک ہو، جسم پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، تمہارا ستر ڈھانپا ہوا ہو۔ تو یہ جو روزمرہ کے مسائل ہیں یہ کم از کم قرآن کریم سے، تو یہ جو بات جہاں سے شروع ہوئی تھی سورہ احزاب کی اصل میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کسی سینے میں 2 دل نہیں بنائے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم۔ یہ جو تم اپنی بیویوں کے ساتھ زہار کر لیتے ہو، کہہ دیتے ہو منہن امہاتکم، تمہاری مائیں نہیں ہیں۔ وما جعل ادعیاکم وابناکم، اور یہ جن لوگوں کو تم اپنا بیٹا کہہ لیتے ہو وہ کو تمہارے حقیقی بیٹے تو نہیں ہیں۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو تمہاری زبان کی باتیں ہیں، منہ زبانی باتیں کرتے رہتے ہو۔ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اور اللہ کی بات حق ہے اور وہ تمہیں ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا